السلام علیکم جی، آج ہم بات کریں گے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی سے ریلیٹڈ۔ واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی میں کچھ چینجز آئے ہیں جس کی وجہ سے تمام لوگوں میں تقریباً بے چینی پائی جا رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یا اس میں کیا ہو گیا ہے۔ دوستو، واٹس ایپ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ واٹس ایپ 2009 میں ایک اپلیکیشن بنائی گئی تھی جس کا مقصد تھا کہ میسیجنگ سروسز پرووائڈ کرنا۔ ایک دوسرے کو آپ انٹرنیٹ کے ڈیٹا کنیکشن کے ذریعے فری میسیج سینڈ کر سکتے تھے۔ بعد میں لیٹر اس میں ایکسٹرا ایڈیشنز ہوتے رہے، اپڈیٹس آتی رہی جس میں آپ کی پھر ویڈیو کالنگ ایڈ ہو گئی، آڈیو میسیج ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے، آڈیو فائل سینڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی، آڈیو کال سٹارٹ ہو گئی، آپ اپنی فائلز سینڈ کر سکتے تھے ڈاکومنٹس کے ذریعے، آپ لوکیشن سینڈ کر سکتے تھے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور لیٹر بعد میں اس میں ایک اور ایڈیشن ایڈ کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنا بزنس واٹس ایپ کے ذریعے کرنا چاہتے تھے۔ واٹس ایپ بزنس کے نام سے ایک اور اپلیکیشن چلا دی گئی۔ تو مطلب اس وقت دنیا میں 2 بلین سے زیادہ واٹس ایپ کے یوزرز ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا ریلائبل سورس تھا کہ صرف ڈیٹا کنیکشن کے اوپر آپ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری سروسز آپ مطلب ان کو یوز کر سکتے تھے۔ لیکن اور اس سب کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ واٹس ایپ کی جو پرائیویسی پالیسی تھی وہ میں ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کی پرائیویسی پالیسی جو تھی وہ یہ تھی: Respected for your privacy is coded into our DNA. Since we started WhatsApp, we have aspired to build our services with a set of strong privacy principles in mind. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے، یعنی کہ آپ جو ایک وائس میسیج کسی کو بھیجتے ہیں، آپ اپنی ویڈیو کسی کو بھیجتے ہیں، یا آپ واٹس ایپ پہ کسی کو ویڈیو یا آڈیو کال کرتے ہیں، وہ کال اتنی سیف ہے کہ نہ تو اس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے، نہ تو اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ایون کہ واٹس ایپ کے جو اپنا سرور ہے یا واٹس ایپ کے جو اتھارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے اس وائس میسیج کو یا اس کال کی ایکسیس ان لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے دوسرے سے کیا بات کی، آپ نے کون سا ڈاکومنٹ سینڈ کیا یا کیا کیا۔ واٹس ایپ کا یہ ایک پرائیویسی پالیسی کے تحت یہ بہت زبردست چیز تھی۔ اس چیز کو وہ اپنا سلوگن کے طور پہ بھی یوز کرتے تھے: اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کی کال ہے یا میسیج ہے وہ ہماری ایکسیس میں بھی نہیں ہے، صرف آپ کی ایکسیس میں تھا۔ اس لیے بڑے لوگ، سرکاری ایجنسیاں بھی اور کافی اور سارے جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی معلومات خفیہ رکھنا چاہتے تھے، وہ انہوں نے اس اپلیکیشن کو یوز کیا، اور پوری دنیا میں اس وقت کی اپلیکیشن یوز کی جاتی ہے سوائے 1-2 ملکوں کے، بڑے ملکوں کے۔ تو لیکن اب واٹس ایپ نے جو ہے وہ اپنی پرائیویسی پالیسی تھوڑی سی چینج کی ہے، جو میجر ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ پرائیویسی پالیسی چینج انہوں نے یہ کی ہے، انہوں نے اب آپ سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی وہ یہ ہے کہ آپ کا نام، آپ کا نمبر، آپ کی پکچر، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا فون ماڈل، آپ کا ڈیوائس آپریٹنگ سسٹم، آپ کی ڈیوائس لوکیشن، آپ کا موبائل نیٹ ورک، آپ کا آئی پی ایڈریس، وہ تمام چیزیں اب آپ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ سب ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی آپ کا واٹس ایپ اکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے یا واٹس ایپ اکاؤنٹ نیا بنانے کے لیے۔ یہ سب انفارمیشن آپ کو انہیں دینی پڑیں گی، اور اس کے بعد یہ ساری انفارمیشن وہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے، وہ ساری انفارمیشن واٹس ایپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ واٹس ایپ 2009 میں بنایا گیا تھا۔ 2014 میں اس کو مارک زکربرگر یعنی کہ فیس بک نے خرید لیا تھا۔ فیس بک نے 2014 میں 19.3 US ڈالرز میں اس کو بلین ڈالرز میں اس کو خریدا تھا۔ اب اس کی مدر کمپنی فیس بک ہے، نہ کہ وہ پرانے اس کے آنرز۔ تو فیس بک جب آپ اپنا اتنا ڈیٹا ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ پھر فیس بک کو آپ کے سارے ڈیٹا تک ایکسیس ہوگی۔ ان کا جو ہے واٹس ایپ کا جو ہیڈ ہے ول کیتھکارٹ، وہ سٹل یہ بات، اس کا ایک انٹرویو تھا، اس میں کہا کہ ہماری سٹل یہ پالیسی ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ، ہم آپ کی کال یا میسیجز اس کو مطلب کسی کو اس تک ایکسیس نہیں ہوگی، یہ ابھی تک آپ کے سیف ہیں ہماری پرائیویسی پالیسی میں، لیکن ہم آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کریں گے فیس بک کے ساتھ۔ مدر کمپنی فیس بک ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فیس بک جو ہے یہ کافی عرصے سے، حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ یوز کی جانے والی اپلیکیشن ہے، لیکن ہے بہت زیادہ بدنام ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا چلوں کہ ایک شخص تھا ایڈورڈ سنوڈن، امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے لیے یہ بندہ کام کرتا تھا، اور ٹیکنیکل آدمی تھا، سافٹ ویئرس کو کمپیوٹر کا جینیس تھا، یہ مطلب ماسٹر تھا، اور یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا۔ اور اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو امریکنز ہیں وہ مختلف اپلیکیشنز یعنی کہ گوگل، فیس بک،
گیمز میں اینگری برڈ، امیزون یا مائیکروسافٹ کسی بھی سافٹ ویئر اپلیکیشن کے ذریعے آپ کے فون کے آپریٹنگ سسٹم میں بہت ایزیلی آ جاتے ہیں. آپ اپنی ہر اپلیکیشن کو الاؤ کا آپشن دباتے رہتے ہیں، اس کو اپنی گیلری تک، لوکیشن تک، کانٹیکٹس تک ایکسیس دے دیتے ہیں، تو جس کے ذریعے یہ آپ کے فون کی امپورٹنٹ سے امپورٹنٹ اور خفیہ سے خفیہ معلومات بھی جو ہے وہ ان لوگوں تک چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو فیس بک تو ویسے بھی بہت ہی زیادہ بدنام زمانہ ہے، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ گلی محلوں میں بیٹھے ہوئے بچے بھی فیس بک کا اکاؤنٹ کسی نہ کسی کا ہیک کر لیتے تھے. تو اب یہ ساری جو واٹس ایپ کی انفارمیشن ہے یہ آپ کی چلی جائے گی فیس بک کے پاس، اور جب فیس بک کے پاس جائے گی آلریڈی آپ نے اپنی گیلری تک ہر چیز کو الاؤ کیا ہوا ہے، اپلیکیشنز کو ایکسیس دی ہوئی ہے، تو آپ کا کوئی بھی ڈیٹا سیف نہیں رہے گا. اسی لیے ٹرکی جو ہے اس نے واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی کے بعد ٹرکی میں جو طیب اردگان کا میڈیا سیل ہے انہوں نے واٹس ایپ کو بند کر دیا اور فوراً ایک نئی اپلیکیشن لانچ کی ہے BIP. میں آپ سب لوگ کو بھی ریکمینڈ کروں گا وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، بہت زبردست اپلیکیشن ہے. واٹس ایپ کی جگہ وہ اپلیکیشن لے سکتی ہے، وہ تمام فیسلٹیز، وہ تمام سروسز وہ بھی پرووائڈ کر رہی ہے جو واٹس ایپ دے رہا تھا. تو بات میں کر رہا تھا ایڈورڈ سنوڈن کی. تو ایڈورڈ سنوڈن نے کیا کیا کہ امریکہ کے، کیونکہ اس کے پاس ایکسیس تھی، تو وہ امریکہ کے تمام سرورز کے، تمام اپلیکیشن کے سرورز میں جا کے اس نے جو خاص لوگ تھے، دنیا کے ضروری لوگ تھے، بزنس مین تھے یا سیکیورٹی سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان کا جو ڈیٹا بھی وہ کلیکٹ کر سکتا تھا اس نے کلیکٹ کیا، اور وہ سارا ڈیٹا وہ بعد میں رشیا چلا گیا. تھا یہ امریکن نیشنل، ابھی امریکہ کی کورٹس میں اس کو سزا ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ ابھی یہ رشیا میں ہے تو اس لیے امریکہ کی ایکسیس میں نہیں ہے، اور یہ سارا ڈیٹا اس نے جا کے وہاں ایجنسیوں کو سیل آؤٹ کیا، بیچا یا جو بھی کیا. تو اس لیے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو کامن پیپل ہیں یا عام جو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارا واٹس ایپ پہ یوز کیا ہوتا ہے؟ کسی کو زیادہ سے زیادہ میسیج دینا یا بات چیت کر لینا. مجھے نہیں لگتا میری پرسنلی کوئی بھی ایسی کوئی خفیہ معلومات ہے جو اگر کسی واٹس ایپ والوں نے نکال دی تو مجھے اس سے کوئی خطرہ ہے، اور تقریباً 95% لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو واٹس ایپ کے اوپر بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا سرکاری ایجنسیز کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. تو خیر وہ بیٹر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس فیلڈ میں ہیں تو ان کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے ہیں. عام لوگوں کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اپنا ڈیٹا ان کو دے بھی دیتے ہیں. ویسے بھی فیس بک کی ایکسیس ہے، اینگری برڈ گیم کھیل رہے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، وہ ویسے بھی آپ کے ڈیٹا تک ان کی سرورز کی ایکسیس ہے. تو چلا بھی گیا ڈیٹا، تو میری اگر چند تصویریں ان کے پاس چلی گئی یا میرے نمبرز ان کے پاس چلے گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی خاص خفیہ معلومات ہے نہیں. تو یہ تھی ساری کہانی واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی. کیونکہ بیسک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سرورز ہوتے ہیں، گوگل کے جو روبوٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں نا، آپ یوٹیوب کے اوپر اگر فلمز دیکھنا پسند کرتے ہیں یا کوئی چیز بائک کی ریسنگ دیکھنا پسند کرتے ہیں یا ریسلنگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، فلم دیکھنا، گانا سننا پسند کرتے ہیں، تو جب آپ اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں نا، سرچ بار 3-4 دفعہ وہ چیز سرچ کرتے ہیں، تو نیکسٹ آپ کے سرچ بار میں وہی چیزیں لسٹڈ شو ہو رہی ہوتی ہیں نیچے، یا نیچے تھمبنیلز میں وہی چیزیں شو ہو رہی تھیں. یہ آپ کا مائنڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مائنڈ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا انہی چیزوں کے ایڈز کھول رہے ہوتے ہیں. سو بی کیئرفل. اگر آپ کی کوئی خفیہ ایسی چیز ہے تو وہ ان اپلیکیشنز کے اوپر مت شیئر کریں. اگر آپ کو واٹس ایپ سے پرابلم ہے تو میں نے آپ کو الٹرنیٹیو دیا ہے. پاکستان PTA نے بھی آج فیصلہ کیا کہ 2 نئی اپلیکیشنز پاکستان میں لوکلی بنائی جائیں گی جو واٹس ایپ کا متبادل ہوں گی. لیکن فی الحال اگر آپ واٹس ایپ سے اپنا اکاؤنٹ سوئچ آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ BIP یعنی کہ ٹرکی کی اپلیکیشن ہے BIP، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اسے یوز کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.